السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ أولي الأيدي والأبصار والنبالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من علی اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم، قادریت علی یا غوث اعظم میزنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من علی یا اعلی حضرت میزنم، دم شیخ عصمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ نافذہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچا بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فلاح صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نظارہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، 27ویں شب ہے، شب قدر ہے۔ جگہ جگہ مسجدوں میں، بہت سے گھروں میں، محلوں میں لوگوں نے قرآن شریف کی تلاوت سننے کا اہتمام کیا تراویح کی شکل میں، اور اس کے علاوہ لوگوں نے جن سے جتنا ہو سکا قرآن پاک کی تلاوت کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور مہینوں میں اتنی تلاوت لوگ نہیں کر پاتے، مگر اس مبارک مہینے میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن پاک کو سننے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جتنے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام والا کہلاتے ہیں، وہ سارے فرقے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی فرقہ وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے انکار کرے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرے۔
ہر کوئی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر قرآن میں ہے کیا؟ قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے، یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ اب آگے گفتگو ہو اس سے پہلے آپ اپنے امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجہ، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شعر 4 مصرے سماعت کریں۔ کیا عقیدہ دیا، کیا فرمایا؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو قرآن ہمیں ایمان بتا رہا ہے، اور ایمان کی جان ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی جس میں قرآن کا بھی ذکر ہے اور قرآن جس پر نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کو بھی سمجھو، قرآن تمہیں نبی کی عظمت بتا رہا ہے وہ بھی سمجھو، اور اس کو سمجھ کر کے اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنا ایمان درست کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا، بولی ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک روشن کتاب ہے۔ نور کون ہے؟ نور سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں نور سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا مدینے والے تاجدار ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم۔ تو اللہ نے ان دونوں کو بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نبی کی ذات بھی آئی ہے اور خدا کی کتاب بھی آئی ہے، دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا۔ نور بھی آیا، کتاب مبین بھی آئی، یعنی نبی بھی تشریف لا رہے ہیں اور قرآن بھی آ رہا ہے۔ ان 2 نبی کو بیان نبی کے بارے میں فرمایا تو قرآن پاک میں سرکار کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، سرکار کی بہت سی صفتیں بیان کی گئی ہیں، سرکار کا ذکر نام پاک کے ساتھ بھی ہے اور سرکار کا ذکر دوسری صفات کے ساتھ بھی ہے، اور صفتیں قرآن میں بیان کی۔ مگر جب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب آئی اور کتاب کے ساتھ جو چیز آئی اس میں نور بیان کیا گیا، یعنی آقا کو نور کہا جا رہا ہے، یہاں پہ اور صفت کے ساتھ بیان نہ کیا گیا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا اور ایک روشن کتاب، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نبی آیا اور ایک روشن کتاب، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک کتاب آئی اور ایک بشیر و نذیر آیا، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے مزمل آیا، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے مدثر آیا، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے
نور کا معنی روشنی، اجالا. تو اس میں نور کو کیوں بیان کیا گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں سرکار کا ذکر نور کہہ کر کے کیوں ہوا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ جب کتاب ہوگی تو کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے. کتاب ہو اور روشنی نہ ہو تو کتاب سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. روشنی دونوں ہونی چاہیے، آنکھ کی روشنی بھی ہو اور یہ دنیا کی روشنی بھی ہو. اگر کتاب کھول کر کے سامنے رکھ دی گئی، آنکھ کی روشنی آپ کے پاس نہیں، آنکھ کا نور آپ کے پاس نہیں، کتاب تو سامنے کھلی ہوئی ہے مگر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تو پتہ کیا چلا؟ کتاب سے فائدہ جب ہوگا جب آنکھ کی روشنی سلامت ہوگی، جب آنکھ میں نور موجود ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی موجود ہے، آنکھ میں نور بھی ہے، روشنی بھی ہے. مگر یہ دنیا کی جو روشنی ہے یعنی سورج کی روشنی یہ نہیں ہے، یہ دنیا میں بنائی ہوئی روشنی لائٹ جو ہے یہ نہیں ہے. تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، خوب اندھیرا چھایا ہوا ہے. اب آپ کے آنکھ کی روشنی سلامت ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے. اب آپ سے کہا جائے کتاب پڑھ کر کے کچھ فائدہ اٹھا لو، کتاب پڑھ کر کے کچھ فائدہ حاصل کر لو، تو اب وہاں کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. کتاب بھی موجود ہے، آنکھ کا نور بھی موجود ہے، مگر ایک اور نور چاہیے، دنیاوی نور، سورج کا نور ہو یا پھر یہ دنیا کی بنائی ہوئی روشنی، یہ نور ہو، یہ لائٹ ہو، کسی ایک کا اجالا ہونا چاہیے. پتہ کیا چلا؟ کتاب کا فائدہ جب ہوگا جب ساتھ میں نور ہوگا. کتاب ہو اور نور نہ ہو تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو نور بنا کر کے بھیجا اور ساتھ میں کتاب بھیجی. اے دنیا والوں، اگر تمہیں قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو نبی کا دامن تھامنا ہوگا، عشق رسول کا نور دل میں بٹھانا ہوگا. اور جب عشق رسول کا دل میں نور ہوگا، دل منور و مجلہ ہوگا، تو قرآن پڑھو گے نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی، قرآن پڑھو گے نبی کی رفعت سمجھ میں آئے گی، قرآن پڑھو گے نبی کا مقام سمجھ میں آئے گا، قرآن پڑھو گے نبی کا رتبہ سمجھ میں آئے گا. اور اگر عشق رسول سے دل خالی ہوگا تو کہنے والے نے کہا بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کے نور عین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن کو بھی اللہ نے نازل فرمایا اور اپنے نبی کو بھی بھیجا. کیوں؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، اس لیے کہ اے دنیا والو، جب تمہیں قرآن سمجھنا ہو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ. جب قرآن سمجھنا ہو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، اور نبی کی شان سمجھنی ہو تو قرآن کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، قرآن کے پاروں کو پڑھو، نبی سے قرآن کو سیکھو اور قرآن سے نبی کا مقام سمجھو. اگر قرآن پڑھ کر کے نبی کا مرتبہ نہ جانا تو کوئی فائدہ نہیں، اور نبی کا دامن تھام کر کے قرآن کو نہ سمجھا تو کوئی مطلب نہیں. یعنی کہ نبی کا دامن تھامو گے تو قرآن سمجھ میں آ ہی جائے گا. یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کا دامن تھامنا ہوگا، نبی کا محتاج بنا دیا گیا. اور نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا. حضرات گرامی، کوئی یہ کہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے نبی سے سمجھنے کی، ہم تو قرآن پڑھیں گے سمجھنے لگیں گے، عربی ہم نے اچھی پڑھ لی ہے، عربی کے الفاظ ہم نے یاد کر لیے ہیں، عربی کی میننگ ہم نے یاد کر لی ہے، ہم نے جو ہے عربی کے معنی یاد کر لیے ہیں. ذالکہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ھذا کا معنی کیا
لیا ہے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور قرآن کا مطلب سمجھتے جائیں گے، قرآن پڑھتے جائیں گے، قرآن کی آیت سمجھتے جائیں گے، تو جواب ملے گا نہیں، ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بغیر نبی کا دامن تھامے ہوئے قرآن کو سمجھ لے تو اسے بلا کر کے لے آؤ، اسے بلاؤ، میرے سامنے لاؤ اور پوچھا جائے قرآن میں کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو، یہ تو بتا دیا گیا قرآن میں، مگر نماز پڑھو گے کیسے، نیت باندھو گے کیسے، قیام کسے کہا جائے گا، رکوع کسے کہا جائے گا، تحیت میں قاعدہ کسے کہا جائے گا، سجدہ کسے کہا جائے گا، فجر میں کتنی رکعت ہوگی، ظہر میں کتنی رکعت ہوگی، عصر میں کتنی رکعت ہوگی، مغرب میں کتنی ہوگی، عشاء میں کتنی ہوگی، تہجد میں کتنی ہوگی، جمعہ میں کتنی ہوگی، تراویح میں کتنی ہوگی، یہ کون بتائے گا؟ قرآن میں تو ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، مگر رکعتیں کتنی ہو، رکعتیں کتنی ہو، سجدہ کسے کہا جائے گا، رکوع کسے کہا جائے گا، قیام کسے کہا جائے گا، یہ قرآن میں تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ اور کتنی رکعتیں ہوں گی، کون سی ایک رکعت میں کتنا رکوع، کتنے سجدے ہوں گے، اور نیت باندھی جائے گی تو کیسے باندھی جائے گی، قرات اور قیام میں پڑھا جائے گا تو کیا پڑھا جائے گا، رکوع میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، سجدہ میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، قاعدہ میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، جلسہ میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، یہ کون بتائے گا، یہ کون بتائے گا؟ قرآن پڑھ کر کے بتاؤ کہ کس بارے میں لکھا ہے فجر میں 4 رکعت ہے، کس بارے میں لکھا ہے کہ ظہر میں 12 رکعت ہے، قرآن پڑھ کے بتاؤ کس بارے میں لکھا ہے کہ عصر میں 8 رکعت ہے، پڑھتے جاؤ، پتہ کیا چلا، اللہ نے نماز کا حکم دے کر کے تمہیں نبی کا محتاج بنا دیا ہے، جب تک نبی کا دامن نہیں تھامو گے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور قرآن نے حکم دیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکات دو۔ تو اب قرآن پڑھ کر کے مجھے بتاؤ زکات دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے، زکات دو گے تو 1 سال میں 1 بار کے 2 بار دو گے، 100 روپے میں 1 روپے کے 2.5 روپے نکالو گے، کتنی زکات نکالو گے، کتنا پرسنٹ نکالو گے، قرآن پڑھ کر کے بتاؤ۔ زکات کا حکم تو دیا ہے، زکات ادا کرو، مگر تفصیل بتاؤ کہ کتنی زکات نکالی جائے گی، کتنا پرسنٹ نکالا جائے گا، اور سال میں نکالی جائے گی زکات یا مہینے میں نکالی جائے گی یا 10 سال میں 1 بار نکالی جائے گی، یہ کون بتائے گا؟ پتہ کیا چلا، اللہ نے حکم دیا زکات دو، مگر اب تفصیل سمجھنا ہے تو نبی کی بارگاہ میں جاؤ، خدا کا یہی ہے جب کہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو اور اللہ نے حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، حج کرنا ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار حج فرض ہے، حج کا حکم دیا، مگر لاؤ قرآن پڑھنے والے کو بلاؤ، قرآن پڑھو، حج کا حکم تو موجود ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ اب حج کیا جائے گا تو خانہ کعبہ کا طواف کتنی بار کیا جائے گا، حج کیا جائے گا تو رمل کتنے مرتبہ میں کیا جائے گا، صفا مروہ کی سعی کتنی بار کی جائے گی، وقوف عرفہ کیسے کیا جائے گا، وقوف مزدلفہ کیسے کیا جائے گا، قربانی کہاں کی جائے گی، یہ ساری تفصیل اگر دیکھنی ہے تو قرآن پڑھنے والے سے کہو حج کرنے کے لیے نبی کا دامن تھامے بغیر تم قرآن سے بتاؤ حج کیسے کیا جائے گا۔ ارے بے وقوف، یہی تو سمجھا نہیں، حکم دے گا خدا اور کر کے بتائیں گے مصطفیٰ، یعنی طریقہ ہوگا نبی کا، طریقہ ہوگا نبی کا، عبادت ہوگی خدا کا، طریقہ
یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، اپنی کتاب میں لکھا، صراط مستقیم میں لکھا معاذ اللہ کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوگی، اور وہ خیال لانے والا مشرک ہو جائے گا معاذ اللہ، اور نبی کے خیال کو زنا اور گدھے کے خیال سے بھی برا بتایا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، قرآن نے اللہ نے حکم دیا قرآن میں نماز پڑھو، اب پڑھو گے کیسے؟ تو نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ کھڑے ہوئے نبی قیام ہو گیا، جھک گئے تو وہ رکوع ہو گیا، سجدے سر کو زمین پر رکھ دیا سجدہ ہو گیا، بیٹھ گئے تو وہ قاعدہ ہو گیا، اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ سلام و خروج میں سنوی ہی ہو گیا۔ یہی جو نبی نے جیسا کیا وہی نماز کا طریقہ ہو گیا۔ تو اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب تمہیں یہ خیال لے جانا پڑے گا کہ نبی نے نیت کیسے باندھی تھی ویسے ہمیں باندھنا ہے، نبی نے ہاتھ کہاں باندھا تھا ویسے ہمیں باندھنا ہے، نبی کھڑے کیسے ہوئے تھے ویسے ہمیں کھڑا ہونا ہے، نبی نے قیام میں کیا پڑھا ہے ویسے ہمیں پڑھنا ہے، نبی نے رکوع کیسے کیا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے، نبی نے رکوع میں کیا پڑھا ہے وہی ہمیں پڑھنا ہے، نبی نے سجدہ کیسے کیا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے، اور نبی نے سجدے میں کیا پڑھا ہے ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے، پھر نبی نے قاعدہ کیسے کیا ہے ویسے ہی ہمیں کرنا ہے، پھر نبی نے قاعدے میں کیا پڑھا ہے ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک نماز میں نبی کا خیال ہے، کھڑے ہو تو نبی کا خیال، نیت باندھو تو نبی کا خیال، ہاتھ باندھو تو نبی کا خیال، قرات کرو تو نبی کا خیال، رکوع کرو تو نبی کا خیال، سجدہ کرو تو نبی کا خیال، قاعدہ کرو تو نبی کا خیال، پوری نماز نبی کے خیال سے بھری ہے، پوری نماز نبی کا طریقہ ہے، نبی کا خیال لائے بغیر نماز کا ایک رکن ادا نہیں کر سکتے۔ جب نیت باندھو گے نبی کا خیال، ہاتھ باندھو گے نبی کا خیال، قیام کرو گے نبی کا خیال، قرات کرو گے نبی کا خیال، رکوع کرو گے نبی کا خیال، سجدہ کرو گے نبی کا خیال، تو اب ان صحابیوں سے کہو اے عقل کے اندھو، یا تو اپنا عقیدہ بدلو یا نماز کا طریقہ بدلو، یا تو اپنا عقیدہ بدلو یا نماز کا طریقہ بدلو۔ نماز کا طریقہ جو ہے ہر طریقے میں نبی کا خیال، اور اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم کے فتوے سے نبی کا خیال آیا تو مشرک، تو کیا ہو گئے؟ تو اب اس اسماعیلی فتوے سے سارے وہابی مشرک، بولی سارے وہابی پڑھنے آئے تھے نماز ہو گئے مشرک، پڑھنے آئے تھے نماز اور ہو گئے مشرک۔ تو ایسا فتویٰ تمہیں مبارک ہو، ایسی نماز تمہیں مبارک ہو۔ اور عاشق کی نماز تو یہ ہوتی ہے، عاشق کا سجدہ تو یہ ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ خدا جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، سجدے میں سر سوئے کعبہ جھکا، اعلیٰ سرکار کا شعر ہے، خدا عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ حضرات گرامی، تو اب کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب، یعنی دونوں چیزیں آئی۔ تو جب تک نبی کا دامن نہیں تھامو گے قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کا دامن تھامنا ہوگا۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
کا دامن تھامنا ہوگا. اور جب قرآن کو ساتھ میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ نبی کو بھیجا تاکہ قرآن کو سمجھو نبی سے، قرآن کو سمجھو نبی سے، اور قرآن کو نبی کے ساتھ میں بھیجا تاکہ نبی کا مرتبہ سمجھو قرآن سے. قرآن پڑھ کر کے گمراہ نہ ہو جانا. آپ کہیں گے قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ تو ہاں، خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے. تو قرآن پڑھ کے ہدایت بھی پائیں گے، قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہوں گے. حضرات گرامی، اب جو ہے یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بھیجا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، اور نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو کھولو، قرآن کے پاروں میں دیکھو. اور قرآن جب نازل کیا جا رہا تھا تو مکہ کے جو کافر تھے، کفار مکہ، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے، یہ بھی عربی ہیں، ہم بھی عربی ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں معاذ اللہ، اور ہمارے سامنے سنا کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. یہ تو خود سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی تھوڑی آئی ہے، اللہ کا کلام تھوڑی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام تھوڑی آیا ہے. یہ کہہ رہے تھے کون لوگ؟ مکہ کے کافر، مشرکین مکہ، ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے کافرو، اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اپنے بندے خاص پر، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہے تو کیا فرمایا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کی مثل ایک سورت لے آؤ. اس کی مثل، بولیے، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اللہ کے علاوہ سارے حمایتیوں کو، سارے مددگار کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اب یہاں رک کر کے میں بتانا چاہتا ہوں، قرآن کو بھیجا، ساتھ میں نبی آئے، نبی کے ساتھ قرآن، قرآن کے ساتھ نبی. قرآن کو بھیجا، قرآن سمجھنا ہے تو نبی سے سمجھو، اور نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. اب یہاں پر مفسرین کرام کی ایک بات بتا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. خدا چیلنج فرما رہا ہے سارے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو، اے کافرو، اگر تمہیں شک ہے تو لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. اب یہاں پر رکیے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا، مما نزلنا، ما نزلنا کا معنی جو ہم نے نازل کیا، ما نزلنا جو ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، عبدنا اپنے بندے پر. تو دو چیزیں ہیں، ما نزلنا، عبدنا، دو چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ما نزلنا اور عبدنا. ما نزلنا قرآن، عبدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں کو بیان کیا پہلے، ما نزلنا، عبدنا، اور پھر فرما رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کی مثل لے آؤ، اس کی مثل لے آؤ، اس کی مثل. اب کس کی مثل؟ پہلے تو دو چیزوں کا ذکر ہے، پہلے تو دو چیزوں کا ذکر، ما نزلنا اور عبدنا. ما نزلنا جو ہم نے نازل کیا اور جس پر نازل کیا، دو چیزوں کا ذکر ہے. تو خدا کس کی مثل لانے پر چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم لا سکتے ہو تو اس کی مثل لے آؤ. اے مولا، کس کی مثل مانگی جا رہی ہے، کہ کس پر چیلنج کیا جا رہا ہے؟ ما نزلنا یا عبدنا.
عبدنا اس کی مثل لے آؤ. کس کی مثل؟ ما نزلنا کی مثل. یا عبدنا کی مثل. کس کی مثل لے آؤ؟ ما نزلنا قرآن ہے. عبدنا محبوب رحمان ہے. کس کی مثل لے آؤ؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر خدا چیلنج کر رہا ہے. اگر تم میں ہمت ہے، اگر طاقت ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو لے آؤ. ما نزلنا کی مثل لے آؤ، یا لے آؤ عبدنا کی مثل لے آؤ. نہ ما نزلنا کی مثل لا سکتے ہو، نہ عبدنا کی مثل لا سکتے ہو. قرآن بھی بے مثال ہے اور میرا محبوب بھی بے مثال ہے. قرآن کی بھی کوئی مثال نہیں اور میرے محبوب کی بھی کوئی مثال نہیں. نعرہ تکبیر. نبی ہمارا مالک جنت، نبی ہمارا مالک مختار، نبی ہمارا. یعنی قرآن میں خدا نے بتا دیا کہ نہ تو قرآن کی کوئی مثال اور نہ ہی صاحب قرآن کی کوئی مثال. نہ قرآن کی مثال نہ میرے محبوب کی کوئی مثال. قرآن بھی بے مثال اور جس پر نازل ہو رہا ہے قرآن کو محبوب بھی بے مثال. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے یہ منظر دیکھا تو پکار کے کہا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تجھے یک نے یک بنا. یک اللہ اور جس کو یک بنایا وہ محمد رسول اللہ. تجھے یک نے یک بنایا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وہ تو نادر دہر ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں. اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو نہ سہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفے دو قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی سے سمجھو اور نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. لہذا بتا دو دنیا والوں کو، اے دنیا والوں ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے تقویت الایمان نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے براہیم قاطعیہ نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے حفظ الایمان نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے بہشتی زیور نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے تحذیر الناس نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے فتاوی رشیدیہ نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے قاسم نانوتوی کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے غیر مقلدوں کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے وہابیوں کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے دیوبندیوں کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے رافضیوں کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے قادیانیوں کی کتاب نہیں سمجھنے کے لیے قادیانیوں کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے رافضیوں شیعوں کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے تطہیر کی کتاب نہیں چاہیے. ہمیں نبی کی عظمت سمجھنا ہے قرآن پڑھیں گے، کنز الایمان پڑھیں گے، نبی کی عظمت سمجھنے میں نہ آئے گی، نبی کا مقام سمجھ میں آئے گا. اب کیسے سمجھو گے نبی کا مقام کیا ہے؟ آؤ قرآن میں چلو، آؤ قرآن کی بہاروں میں چلو. نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. اے قرآن تو بتا نبی کی شان کیا ہے؟ اور دیکھو نبی کا زمانہ ہے، زمانے نبوت ہے، نبی کا دور ہے، اور کچھ وہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے
تھے، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل میں نبی سے بغض و عداوت ہے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں نبی کی محبت نہیں تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آگے ان لوگوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی دھوکہ، ارے دھوکہ کس کو دیا جائے گا بھائی؟ جو کسی معاملے میں نہ جانتا ہو یا کم جانتا ہو، اسی کو دھوکہ دیا جائے گا نا۔ اب یہ کپڑے کی جو معلومات رکھتا ہو، اس ایک شخص ہے جو کپڑا نہیں جانتا صحیح طریقے سے، پہچان نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کہے ہمیں ململ کا کپڑا چاہیے، چکن کا کپڑا چاہیے یا لیلن کا کپڑا چاہیے، اب یہ کپڑا ہم تھما دیں، لے جاؤ یہی لیلن ہے، تو وہ جو نہیں جانتا ہے وہ تو مان جائے گا نا۔ تو یہ دھوکہ دیا ہم نے نا، یہ دھوکہ دینا ہوا نا۔ تو دھوکہ، اور وہ جانتا ہوگا لیلن کی کپڑے کی پہچان اس کو ہوگی، تو اب اس سے ہم کہہ دیں کہ لو یہ لیلن ہے، تو وہ لے گا؟ بولیے لے گا؟ نہیں لے گا، وہ کہے گا دھوکہ دے رہے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ جو علم رکھتا ہوگا، جو جانتا ہوگا، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ کیا نہیں جانتا؟ اللہ کیا نہیں جانتا؟ تو اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ مگر قرآن میں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ منافقین بھی یہ جانتے تھے اللہ سب جانتا ہے، ان منافقوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ، بولیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، سرفراز بھائی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کپڑے کا کام ہے، ٹیلر ہے اور وہ کپڑے کی پہچان ہے، پھر ہم ان کے سامنے نہیں کہنے جائیں گے کہ یہ لیلن ہے، بولے کہنے جائیں گے؟ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں جانتا اس کے سامنے کہیں گے کہ یہ لیلن ہے۔ دھوکہ دینا بھی چاہیں گے تو اسے، تو خدا کے بارے میں تو وہ بھی جانتے تھے نا کہ خدا سب جانتا ہے، خدا ہر چیز جانتا ہے، مگر ان لوگوں کو یقین کس میں نہیں تھا؟ نبی کے بارے میں، معاذ اللہ، نبی کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نبی کو غیب کا کیا علم، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ اس زمانے کے منافقوں کا عقیدہ تھا، اور آج یہی عقیدہ اس زمانے کے وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے۔ پوچھو تو کہیں گے اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، مگر نبی کے بارے میں جب بات آئے گی تو اگر مگر کرنے لگیں گے، کمی نکالنے لگیں گے، نقص نکالنے لگیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ جو اس زمانے کے منافقوں کا عقیدہ تھا وہی اس زمانے کے وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اب وہ تو ان کا تو عقیدہ تھا منافقوں کا کہ اللہ سب جانتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات تو کریں گے نہیں۔ مگر قرآن میں آیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ تو ان کا عقیدہ صحیح نہ تھا تو کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں، یعنی وہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے تو کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے؟ نبی کو، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پر نبی کا ذکر نہ کیا، اللہ نے اپنا ذکر کیا۔ کیوں؟ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے مگر مراد نبی کی ذات ہے، اس لیے کہ نبی کو دھوکہ دینا خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ خدا نے بتا دیا اے منافقو، تم میرے نبی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے ہو، یہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، اور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، مجھے نہیں دے سکتے تو میرے نبی کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو بتانا کیا ہے؟ دھوکہ دیا جا رہا، دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نبی کو، مگر خدا فرما رہا یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نبی نے، اب نبی کی عظمت سمجھتے چلو، قرآن کی بہاروں میں دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، کمرے سے نکلے
को खुदा अपनी इताअत फरमाता है, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इताअत नबी की जाए, मगर खुदा फरमाता है उसने अल्लाह की इताअत की। आओ देखो, कुर्बानी का दिन है, बकरीद का दिन है। कुछ सहाबाए किराम ने नमाज के बाद नबी की कुर्बानी से पहले अपने जानवर की कुर्बानी कर ली। अल्लाह की आयत करीमा नाज़िल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। यहाँ कुर्बानी पहले, अल्लाह तो कुर्बानी देगा नहीं, अल्लाह तो इससे पाक है, कुर्बानी देने वाले नबी है। कुर्बानी नबी की नहीं हुई, उससे पहले सहाबाए किराम ने कर ली, कुछ सहाबा ने। तो अब खुदा ने नबी से बढ़ना नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमा रहा है मेरे नबी के सहाबा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से आगे न बढ़ो। कुर्बानी हो रही नबी की कुर्बानी से पहले, अल्लाह फरमा रहा अल्लाह से आगे न बढ़ो। फेंक रहे नबी, खुदा फरमाता है कि तुमने नहीं फेंका, ऐ महबूब वो हमने फेंका, अल्लाह ने फेंका है। नबी का हाथ है सहाबा के हाथ पर। खुदा फरमाता यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इताअत हो नबी की। खुदा फरमाए मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और खुदा फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम खुदा के महबूब बनना चाहते हो, अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी तो नबी की पैरवी करो। खुदा के महबूब बन जाओगे, पैरवी हो नबी की, महबूब बना लिया जाए खुदा का, इताअत हो नबी की, महबूब बन जाए खुदा का, और पैरवी करे नबी की, गुलामी इख्तियार करे नबी की, महबूब बन जाए खुदा का। आप देखते चले कि तरीका हो नबी का और इबादत हो जाए खुदा की। तरीका है नमाज में नबी का, इबादत हो रही है खुदा की। खाने काबा का तवाफ जिस तरह से नबी ने किया, तरीका है नबी का, इबादत हो रही है खुदा की। जमीन पर अकड़ के चलना हराम है, मगर नबी ने खाने काबा में अकड़ करके चला तो वही नबी अकड़ करके चले तो वही तरीका इबादत में आ गया। अब वैसे न करोगे तो तुम्हारा तवाफ न होगा। और हजरत इस्माइल की प्यास के लिए उनकी वालिदा सफा और मरवा पर सई कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो उसको भी हज में लाजिम करार दे दिया गया कि अब एक महबूब बंदी की याद बरकरार रह जाए। हजरत गिरामी वक़ार कुरान की बहारों में नबी की अज़मत देखते चले जाओ, नबी की शान देखते चले जाओ। देने वाला खुदा है, अता करने वाला खुदा है, मगर फरमाता है मा आताकुम रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ। ये देने वाला खुदा है, मगर फरमा रहा है खुदा जो रसूल दे वो ले लो और जिससे मना करे वो रुक जाओ। अब देखो मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, ये सब आपने देखा। मेरे नबी ने जब मुबारक कंबल शरीफ ओढ़ा, जब चादर शरीफ ओढ़ी, तो अब उसके बाद खुदा फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, खुदा फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। नबी जैसे थे उस अंदाज को मेरे खुदा ने बयान कर दिया। और नबी के चाहने से पहले सब लोग नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके, मगर जब नमाज की हालत में नबी ने आसमान की तरफ चेहरा किया और चाहा कि मेरा क़िबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा बना दिया जाए, तो अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दी क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ऐ महबूब हम आपका चेहरा आसमान की तरफ बार-बार उठाना देख रहे हैं, हम जरूर तुम्हें फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसे तुम चाहते हो। अब नबी की अज़मत को देखना है तो कुरान से पूछो। नबी चाहे तो क़िबला बदल जाए, नबी चाहे तो नबी खुदा हुक्म दे, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, जिससे मना फरमाए उससे भाग आ जाओ। नबी का तरीका खुदा की इबादत बन जाए, तो ये है मेरे नबी की शान। तो इसीलिए मैंने कहा अगर तक़दीरुल ईमान पढ़ोगे तो माशाअल्लाह तुम उसमें पढ़ोगे कि नबी बेबस है, तक़दीर की किताब पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे नबी बेबस है, मगर कुरान कह रहा है मेरा नबी बेबस नहीं है, मेरा नबी तो वो है कि वो चाह ले तो कितना बदल दिया जाए, वो चाहे तो
ہے جو قرآن میں ہے، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا، نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ اب سنیے دو چار باتیں اور سنیے۔ ابھی آپ آیت کریمہ پڑھی، آپ سنیے، آپ نے خدا نے کیا فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل یعنی نبی کی مثل یا قرآن کی مثل لے آؤ، یعنی نہ قرآن کی مثل لا سکتے ہو اور نہ ہی نبی کی مثل لا سکتے ہو۔ مثل مانے طرح، اور یہ طرح کی بات جو ہے ہماری طرح، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کو اپنی طرح کون کہہ رہا ہے؟ وہابیوں کا طریقہ ہے، وہابیوں کی بولی ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ مگر میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو اور وہاں سے اپنا عقیدہ لو، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ بریلی شریف بات میں جاؤ، پیلی بھی شریف بات میں جاؤ، قرآن سے پہلے فیصلہ لیں گے۔ اور بریلی شریف سے جو آواز آئی، پیلی بھی شریف سے جو آواز آئی، وہ کوئی اور آواز نہیں، وہی آواز جو قرآن پاک کی آواز ہے، جو قرآن پاک میں بتایا گیا، جو قرآن پاک میں پیغام دیا گیا۔ اب قرآن پاک میں چیلنج کیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل لے آؤ۔ نبی کی مثل یا قرآن کی مثل، نہ نبی کی مثل لا سکتے نہ قرآن کی مثل لا سکتے ہو۔ اور نبی کو اپنی طرح کس نے کہا؟ آج وہابی کہہ رہا ہے، مگر اس سے پہلے کس نے کہا؟ یہ طریقہ کس کا ہے؟ اے قرآن تو ہی بتا دے، اے قرآن تو ہی بتا دے، نبی کو اپنی طرح کس نے کہا؟ طریقہ کس کا؟ سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ تو قرآن کہتا ہے، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ قرآن پاک میں ہے کہ ابلیس کو جب سجدہ کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا تھا ہم بشر کا سجدہ نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ نبی کو بشر سب سے پہلے کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ اب ابلیس کی نسل چلی، ابلیس کی اولاد آئی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک اٹھاؤ، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پاک میں ہے، فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا۔ کافی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو کافر تھے، سرداروں میں جو کافر تھے، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنی طرح ایک بشر، ہم تمہیں اپنی طرح ایک بشر دیکھتے ہیں۔ کافروں نے، نوح علیہ السلام کی قوم میں جو کافر تھے، ان لوگوں نے کہا تھا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنی طرح ایک بشر دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت عاد علیہ السلام کی قوم نے اور حضرت سمود علیہ السلام کی قوم نے بھی، ان ساری قوموں نے اپنے اپنے نبی سے کہا تھا، قرآن پاک میں موجود ہے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ان ساری قوموں نے اپنے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح ایک بشر، ہماری طرح ایک انسان، تم ہماری طرح ہی ایک انسان ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو کافر تھے، ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا تھا۔ حضرت عاد علیہ السلام کی قوم میں جو کافر تھے، انہوں نے نبی کو، حضرت عاد علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا تھا۔ حضرت سمود علیہ السلام کی قوم میں جو کافر تھے، ان لوگوں نے حضرت سمود علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا تھا۔ اب آؤ، نبی کا زمانہ ہے، نبی کے زمانے میں کافروں کا کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا قرآن پاک میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ کافروں نے خفیہ میٹنگ کی، کافروں نے، ظالموں نے خفیہ میٹنگ کی اور کیا کہا؟ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، کیا کہا کہ یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح ایک انسان، تمہاری طرح ایک بشر۔ تو قرآن پاک میں بہت سی آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو قرآن پاک میں بتا دیا گیا، سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس، اب اس کی اولاد نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی تو اس نے بھی کہا نوح علیہ السلام ہماری طرح
بولنے والے تھے؟ ابلیس کی بولی بولنے والے تھے. تو جتنوں نے ایک نبی کو اپنی طرح بشر کہا وہ سب کون تھے؟ بولیو کون تھے؟ کافر تھے. نبی کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا وہ کون؟ بولیو کون؟ اور یہ آج کے کافر، آج کا وہابی دلیل لاتا ہے کہ قرآن پاک میں تو ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اگر باتیں کرنا ہو تو تقریر ختم کر دوں، سننا ہو تو سنیں ورنہ صلاۃ والسلام پڑھ لیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. اب یہ وہابی دلیل لے کر کے آتا ہے، قرآن میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے حکم دینے سے نبی نے فرمایا. اور کس سے فرمایا تھا؟ حضرت صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے، حضرت عثمان غنی سے، مولا علی نہیں. انما انا بشر مثلکم جن سے کہا جا رہا تھا، جو مخاطب تھے، جو سامنے تھے، وہ پڑھو قرآن میں ایمان والے نہیں تھے. کون تھے؟ کس سے کہا جا رہا تھا؟ کافروں سے کہا جا رہا تھا. کس سے کہا گیا تھا میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ بولیے کس سے؟ ایمان والوں سے کہا گیا تھا؟ نہیں. ایمان والوں سے کیا کہا گیا تھا؟ ایمان والوں سے کیا کہا گیا تھا؟ اب سنیے ایمان والوں سے کیا کہا گیا. کافروں سے کہا گیا تھا تمہاری طرح ظاہری شکل میں بشر ہوں، ظاہری صورت میں بشر ہوں. تو خطاب کس سے ہے؟ بولیے. اور ایمان والوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیا. صوم وصال کا مطلب مسلسل روزے، نہ افطار نہ سحری، روزے پر روزہ، نہ افطار نہ سحری، روزے پر روزہ. یہ ہے صوم وصال. اور نبی نے جب رکھنا شروع کیا تو نبی کو دیکھ کر کے صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا. نہ افطار نہ سحری، روزے پہ روزہ، نہ افطار نہ سحری، روزے پہ روزہ. اب جب صحابہ آئے تو چلنے کی طاقت نہیں، اب آ رہے ہیں تو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، بیٹھ رہے تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، کھڑے ہیں تو زمین پہ آ جا رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا نبی نے تو فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تمہاری یہ کیفیت میں کیا دیکھ رہا ہوں، تمہارا یہ کیا انداز دیکھ رہا ہوں، چلنے میں طاقت نہیں معلوم ہو رہی ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جا رہے ہو، کیا منظر ہے، کیا معاملہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو ہم نے بھی آپ کا دیکھ کر کے رکھنا شروع کیا. اب سنو، یہاں ایمان والے سامنے تھے، وہاں کافر سامنے ہے، یہاں ایمان والے سامنے ہیں. تو ایمان والوں سے نبی فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے. میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، تم میں سے کون میری طرح. اب سنو، فرق سمجھ میں آیا. جہاں خطاب ہے انما انا بشر مثلکم، کس سے؟ بولیے. کافروں سے. اور ایکم مثلی کس سے؟ ایمان. یعنی بتا دیا جو انما انا بشر مثلکم کو دلیل بنائے وہ اپنے آپ کو کافر میں سمجھ چکا، وہ اپنے آپ کو کافروں میں شمار کر چکا. وہاں خطاب کافروں سے ہے، تم نے اپنے کو مخاطب سمجھا، تم نے اسے دلیل بنائی. اور یہاں ایمان والوں سے ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. اور صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ایمان والے سے یہ کہا جا رہا ہے، کافروں سے وہ کہا جا رہا ہے اے بھائیو، اب تم نے اس آیت کو دلیل بنا کر کے تم خود فیصلہ کر دیا تم کس گروہ میں ہو، تم کس گروہ میں ہو. مگر اب آئیے اور آگے چلیے قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں انما انا بشر مثلکم صرف کہنا اعلیٰ حضرت کی بات آئی ہے. اب اسی آیت سے اعلیٰ حضرت
نبی کی تعریف بتاتے نظر آئیں گے، نبی کی شان بتاتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر یہ پیش کر رہا ہے کہ میری طرح میری طرح میری طرح میری طرح، مگر آؤ اسی آیت کو اعلیٰ حضرت نے جب پیش کیا تو کیسی تفسیر فرمائی اور کیسا ایمان و عقیدے کو تازہ کر دیا۔ اب جب سوال آیا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں کہ فلاں ایک شخص ہے جو انما انا بشر مثلکم کو دلیل بنا رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ اس نے اتنا ہی کہا جتنا کافر بولا کرتے تھے، اتنا ہی کہا جتنا قرآن کی آیتیں میں نے سنائی نا آپ کو، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا تھا اتنا ہی میری طرح بشر ہیں، عاد علیہ السلام کی قوم نے کافروں نے کہا تھا میری طرح بشر ہیں، سمود علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا تھا میری طرح بشر ہیں، اور خود نبی کے زمانے کے کافروں نے میٹنگ کی تھی اس میں بھی کہا تھا هل هذا الا بشر مثلکم۔ تو یہ سب اتنی بولی کس کی ہے؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم سوچا اور یوحا الیہ نہ سوچا، اسی کے آگے ہے یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، میری طرف وحی آتی ہے۔ تو وہ تو دکھ گیا، یہ نہ دکھا، اور آگے فرماتے انما انا بشر مثلکم بھی دکھا، تو اب اس کا بھی مطلب سمجھتے چلو۔ فرمایا یہ فرمانے میں 3 حکمتیں، کتنی حکمت ہے؟ 3 حکمتیں۔ فرمایا ہے اس میں 3 حکمتیں کیا ہے؟ تعلیم تواضع، تانیث امت، صد راہ صد غلو نصرانیت، 3 چیزیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، بتا دوں یا رہنے دوں؟ یہ 3 چیزیں، 3 حکمتیں، تعلیم تواضع، تانیث امت اور صد غلو نصرانیت۔ تعلیم تواضع کا مطلب سمجھیے، تواضع مانے انکساری، خاکساری۔ کوئی بڑا ہو کر کے کہے ارے میری کیا حیثیت، میں ایک ادنا انسان ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ استاد اپنے شاگرد سے کہے ارے میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری کون سی حیثیت ہے، میں بھی ایک ادنا سا انسان ہوں، میں بھی گناہ گار سیاہکار ہوں۔ پیر اپنے مرید سے کہے میں بھی تمہاری طرح ہوں، معاذ اللہ۔ اس طرح اگر کوئی کہے تو یہ ہوئی تواضع، یہ کیا ہوئی؟ انکساری۔ اسی کو تواضع انکساری کہتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بتانا، یہ کیا ہے؟ اور اسی کے برخلاف اگر کرے کوئی کہے میں بہت بڑا فلاں ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا قاضی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہی تکبر ہے، یہی تواضع خدا کو پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ تو امت کو بتانا ہے، تعلیم دینا ہے، اے میرے امتیوں تکبر نہ کرنا، میرے امتیوں تکبر، تواضع کرنا۔ تو نبی نے انما انا بشر مثلکم کہہ کر کے لوگوں کو تعلیم دی، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے تواضع کرنا، اپنے اندر انکساری پیدا کرنا، تکبر پیدا نہ کرنا۔ تو نبی نے یہاں سبق کس کا پڑھایا؟ تواضع کا۔ اور تواضع میں ہوتا کیا ہے؟ انکساری کا معاملہ کیا ہے؟ باپ بیٹے سے کہے میں بھی تمہاری طرح ایک چھوٹا سا انسان ہوں، استاد شاگرد سے کہے میں بھی تمہاری طرح ایک چھوٹا سا انسان ہوں، پیر اپنے مرید سے کہے میں بھی تمہاری طرح ایک معمولی انسان ہوں، تو یہ تواضع ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اب بیٹا پلٹ کر کے کہے میرا باپ کیا ہے، وہ بھی تو میری طرح ایک معمولی انسان ہے، میرا استاذ کیا ہے، وہ بھی تو میری طرح ایک معمولی، اس نے خود کہا ہے میں بھی تمہاری طرح ایک چھوٹا سا معمولی انسان ہوں۔ پیر کیا ہے، کون سا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، میرے پیر نے تو خود کہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک ادنا سا انسان ہوں۔ تو پیر نے کہا تھا تو دنیا نے کہا یہ تواضع ہے، استاد نے کہا تو دنیا نے کہا تواضع ہے، باپ نے کہا تو دنیا نے کہا یہ انکساری ہے، مگر پلٹ کر کے باپ کو بیٹے نے کہہ دیا، اگر پلٹ کر کے استاد کو شاگرد نے کہہ دیا، اگر پلٹ کر کے پیر کو اور مرید نے کہہ دیا، تو لوگ کہیں گے گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ یعنی تواضع کا لفظ دہرایا نہیں جاتا، تواضع کو دلیل میں لایا نہیں جاتا، تواضع کے الفاظ کو دلیل میں بنایا پیش نہیں کیا جاتا۔ وہ تواضع میں انہوں نے کہا وہ دلیل نہیں بنا سکتے، اگر کوئی دلیل بنا کر کے کہے تو اسے گستاخ کہا جائے گا۔ اے عقل کے اندھو، نبی نے تواضع کی تعلیم دی ہے،
تواضع کی تعلیم دینا. ایک حکمت یہ ہے کہ امت کو یہ سبق دینا تھا کہ تواضع پیدا کرو، اپنے اندر انکساری پیدا کرو. یہ تعلیم دینا تھا، اس لیے نبی نے یہ فرمایا. اب پلٹ کر کے جو دلیل بنائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ یہ کون ہوگا؟ بے ادب، گستاخ. اور جو بے ادب نبی کا ہو، گستاخ نبی کا ہو، مسلمان رہے گا؟ اچھا، دوسری حکمت اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمائی تانیس امت. کیا حکمت ہے؟ تانیس امت. تانیس مانے انسیت دلانا. انسیت دلانا یعنی انسان سے انس حاصل کرتا ہے، جانور سے انس حاصل کرتا ہے. جانوروں کو اگر انسانوں کے مجمع میں لا کر کے بٹھا دو تو وہ چلائے گا، ادھر ادھر بھاگے گا. انسانوں کے ساتھ رہے گا؟ چڑیا کے ساتھ رہے گی، جانور کے ساتھ، بکری کے ساتھ، بھیڑ کے ساتھ، ہر ایک اپنے اپنے جنسیت کے ساتھ، انسان کے ساتھ. اور انسان اگر سو رہا ہو اور کوئی دوسری قوم یعنی قوم جن سے کوئی آ جائے ڈراؤنی شکل لے کر کے، اور اس کے بعد بتائیے آپ اس سے پیار محبت سے بٹھائیں گے یا قبرستان سے کوئی اٹھ کر کے آ جائے؟ بولیے. تو آپ بھاگیں گے، دور ہوں گے، ڈر جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان سے انسیت حاصل کرتا ہے اور جانور سے انسیت حاصل کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی فرماؤ تو میں تمہاری طرح ظاہری شکل میں ایک بشر ہوں، یعنی بشر کی شکل میں بھیجا تاکہ تم بھاگو نہیں، دور نہ ہو جاؤ، نبی کے قریب آ جاؤ. اور جب قریب آ جاؤ گے جنت والے ہو جاؤ گے، قریب آ جاؤ گے خدا والے ہو جاؤ گے، قریب آ جاؤ گے خدا کے محبوب ہو جاؤ گے، قریب آ جاؤ گے جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. تو اس لیے بشر کی شکل میں بھیجا کہ لوگ انس حاصل کریں، لوگ قریب ہو جائیں، دور نہ بھاگے. اگر فرشتے کو بھیجا جاتا لوگ پتہ نہیں قریب ہوتے کہ نہ ہوتے. جنوں میں رسول کو بھیج دیا جاتا تو لوگ بھاگتے کہ یہ جن سے لوگ ڈر رہے ہیں، بھاگتے. تو اس لیے بشر کی شکل میں بھیجا، بشر نہیں تو ہماری طرح بشر نہیں مگر بشر کی شکل میں بھیجا تاکہ بشر دور نہ ہو، قریب آ جائے، اس لیے تمہیں فائدہ ہو جائے. اس لیے اس بشر کی شکل میں نبی کو بھیجا. اور تیسری چیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیسری چیز سمجھو، سد غلو نصرانیت. نصرانیوں نے بہت غلو کیا تھا. غلو کہتے ہیں حد سے بڑھنا. کیا کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنا. سد غلو نصرانیت یعنی نصرانیوں نے جو حد سے بڑھنے کی کوشش کی تھی اس پر پابندی لگانے کے لیے کہہ دیا انما انا بشر مثلکم. یعنی جب نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ایک سفید داغ والوں کو اچھا کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ یہ اندھوں کو بینائی عطا کر رہے ہیں، کوڑیوں کو شفا دے رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی حکیم نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی طبیب نہیں کر پاتا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. تو اب وہ لوگ حد سے بڑھ گئے. اب نبی ماننے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو حد سے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ تو وہاں تو اندھے کو بینائی دی جا رہی تھی جس میں دیکھنے کی طاقت ہو سکتی ہے مگر تھی نہیں، اس کو طاقت دی جا رہی دیکھنے کی. ہاں، اور سفید داغ صحیح ہو سکتا ہے، جسم ہے سفید داغ صحیح کر دیا، یہ معجزہ تھا. اور جس کے اندر جان تھی، جان جا چکی تھی، اس کے اندر جان لوٹائی جا رہی تھی، مردے کو زندہ کیا جا رہا تھا. تو وہ حد سے اتنا ہی دیکھ کر کے وہ حد میں نہ رہ پائے، حد سے آگے بڑھ گئے. وہ حد سے آگے بڑھ گئے، اتنے ہی میں حد سے آگے بڑھ گئے. تو یہاں پر تو خطرہ تھا، وہاں تو جس کے اندر جان تھی، جان نکل گئی تھی، دوبارہ زندہ کر دیا. تو وہ حد سے بڑھ گئے. مگر یہاں نبی کا عالم یہ ہے
دیا گیا، اس لیے نہیں کہ دلیل بنا کر کے تم کہو معاذ اللہ۔ ایک بات اور سنتے چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا نا کہ میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، موت اور زندگی دینے والا ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ نمرود نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک جس کی سزائے موت ہونی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جس کی سزائے موت نہ ہونے والی تھی اس کو مروا دیا، اور کہا کہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں، جس کی موت کی سزا تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کی موت کی سزا نہیں تھی میں نے اس کو موت کی سزا دے دی، تو میں بھی تو مارتا۔ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا یہ تو بدعقل ہے، بے وقوف، بات ہی نہیں سمجھ پایا۔ تو پھر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے، مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے، اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے۔ تو اب قرآن میں ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو گیا اور نہ کر سکا، کافر مبہوت ہو گیا اور نہ۔ تو اب قرآن میں یہ آیت آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا چیلنج تھا اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے، یعنی دنیا کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے جو سورج کو پچھم سے نکال دے وہ خدا ہوگا۔ لہذا جب مقام صحبہ میں حضرت علی کے لیے نبی نے سورج کو پچھم سے نکالا تو دنیا خدا نہ کہے، اس لیے محبوب کہہ دو انما انا بشر اب آخری بات سن لیجئے، میں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی سے، اور نبی کو سمجھنا ہے تو اب نبی کے سمجھنے کی بہت تفصیل اس میں اگر کرتے جائیں تو پوری رات کم ہے نا، سینکڑوں راتیں کم ہو جائے، بیان کرنے والوں کا علم ختم ہو جائے، نبی کی شان کون بتا پائے گا؟ مگر اب ایک پہلو آپ نے سن لیا، اب دوسرے پہلو کی طرف آئیں۔ یہ تو ہر ایک کو برداشت ہوگا، یہ تو ہر ایک سورہ کلی گوارا کر لے گا۔ ہاں نبی کی شان یہ ہے، مزمل ہے، نبی مدثر ہے، نبی بشیر ہے، نبی نذیر ہے، نبی طٰہٰ ہے، نبی یاسین ہے، نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے، نبی سراج منیر ہے، یہ تو ہر سورہ کلی کو برداشت ہے۔ مگر اے سورہ کلیو، اب قرآن سے نبی کو سمجھنا ہے، دوسرا پہلو بھی دیکھو، یہ بھی نبی کو سمجھنے کا پہلو ہے۔ ادھر جب نبی کی عظمت بیان کرنی ہوئی تو یہ سب بیان کیا گیا، اور جب کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو آیت نازل ہو گئی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ادھر بشیر کہو گے، نذیر کہو گے، ادھر نبی کو سراج منیر کہو گے، ادھر نبی کو طٰہٰ اور یاسین کہو گے، ادھر نبی کو مزمل کہو گے، ادھر نبی کو مدثر کہو گے، مگر ابھی بات پوری نہیں ہوگی جب تک نبی کو بشیر و نذیر کہنے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول وہابیوں کو حرامی نہیں کہو گے، قرآن کی روشنی میں نبی کی تعریف نہیں ہوگی۔ یعنی نبی کو ماننا یہ ہے کہ نبی کی صفتیں بھی بیان کرتے جاؤ، اور جب کسی نے توہین کی نبی کی شان میں تو قرآن کہتا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا سب سے بدتر ہے۔ اور جب کسی نے توہین کی تو آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، جب گستاخی کی تو اس کے بارے میں کہا گیا وہ جھوٹا ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ کمینہ ہے، وہ چغل خور ہے،
بشیر بھی کہو, نذیر بھی کہو, طہا بھی کہو, یاسین بھی کہو, مزمل بھی کہو, مدثر بھی کہو, رحمت للعالمین بھی کہو, شفیع المذنبین بھی کہو, مگر ساتھ ہی ساتھ گستاخ رسول کو ولد الزنا بھی کہو, گستاخ رسول کی برائی بھی بیان کرو, گستاخ رسول کو حرامی بھی کہو, گستاخ رسول کو سب سے بدتر بھی کہو. سنسمہ علی الخرطوم, اور اس کے منہ کو منہ نہ کہو, سور جیسی تھوتنی کہو, کافر کہو, مشرک کو مشرک کہو, مرتد کو مرتد کہو, منافق کو منافق کہو, گمراہ کو گمراہ کہو, اور گمراہ گر کو گمراہ کہو. جو جیسا ہو اسے ویسا بیان کر دو, یہ بھی طریقہ مصطفیٰ ہے. تو نبی کو سمجھنے کے لیے نبی کی تعریف جب ہوگی, نبی سے سچی محبت ہے اور گستاخ رسول کے ساتھ قرآن کا یہ طریقہ اپناؤ گے, قرآن کا یہ تیور تمہارے اندر ہوگا. جیسے فاروق اعظم نے گستاخ رسول کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور بتا دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نے تائید کر دی. نبی کے علم غیب سے منافقین نے انکار کیا. قرآن نے کہہ دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے نہ بناؤ, کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. منافقین جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, دل میں ایمان نہیں تھا, قرآن نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ, زبان سے تو کہتے ہیں ایمان لائے اور مگر وہ مومن نہیں ہے. تو یہ طریقہ بھی قرآن سے سیکھو, تب جا کر کے بات پوری ہوگی. نبی کی عظمت کو ماننا ہوگا. لہذا اے سنیوں, قرآن پڑھو تو قرآن کو سمجھو. اتنا میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ قرآن سنتے ہو. تراویح وہابی بھی پڑھتا ہے, تراویح دیوبندی بھی پڑھتا ہے, تراویح رافضی بھی پڑھتا ہے, تراویح جو ہے فلاح الدین بھی پڑھتا ہے, تراویح جو ہے داغری بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح تطہیری بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح منہاجی بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح شاکری بھی پڑھ رہے ہیں, اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں. نہیں, ہم کسی کو برا کیسے کہیں, نہیں, ہم کسی کو گالی کیسے دیں, نہیں, ہم کسی کو الٹے سیدھے جملے کیسے کہہ دیں. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. مگر سنو, تمہارا طریقہ تمہارے باپ کے گھر سے آیا ہے. ارے رسول پاک کا جو طریقہ ہے, قرآن پاک کا جو طریقہ ہے, وہ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ منافق کو منافق کہا جائے گا, کافر کو کافر کہا جائے گا, گمراہ کو گمراہ کہا جائے گا, نبی کے گستاخ کو ولد الزنا اور حرامی کہا جائے گا, نبی کے گستاخ کے منہ کو منہ نہیں کہا جائے گا, سورج جیسی کھجلی کہا جائے گا. نبی کے گستاخ کے لیے کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے. نبی کے گستاخ کو سب سے بدتر کہا جائے گا, اولئک هم شر البریہ کہا جائے گا, سب سے بدتر کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جہنمیوں کو قرآن نے سب سے بدتر کہا, ساری مخلوق سے بدتر کہا. ساری مخلوق میں کتا بھی ہے, ساری مخلوق میں سور بھی ہے, ساری مخلوق میں خنزیر بھی ہے, ساری مخلوق میں چوہے بھی ہیں. لہذا جو جہنمی ہے, جو گستاخ رسول ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, وہ سب سے بدتر ہے. یعنی سور سے بدتر ہے, کتے سے بدتر ہے, بلی سے بدتر ہے, چوہے سے بدتر ہے. جتنا بدتر کوئی ہو سکتا ہے وہ سب سے بدتر گستاخ ہے. تو یہ تراویح پڑھنے کا فائدہ جب ہوگا کہ قرآن میں جو ہے اسے بھی تو مانو, گستاخ رسول کو جو کہا گیا وہ بھی تو مانو. اور قرآن میں عربی میں کہا جائے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, تو نیت باندھ کر کے عبادت کرو. اور جب وہی مطلب ہم تقریر میں بیان کر دے کہ گستاخ رسول وہابی حرامی ہے, تو کہتے ہیں گالی بک رہے ہیں. ارے میرا قرآن اگر یہ گالی ہے تو قرآن میرا گالی کہو کہ قرآن میں گالی ہے. لہذا قرآن نے بتا دیا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا, جو نبی کا دیوانہ ہوگا, اس کو تو اپنا بنایا جائے گا. اور قرآن نے تو کہہ دیا نبی کے ہو جاؤ تو خدا کے محبوب ہو جاؤ, اور نبی سے کٹے تو پھر سب سے کٹ گئے. لہذا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. تو اپنا طریقہ یہی اپناؤ جو قرآن میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام گستاخان خدا اور رسول سے
دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.